بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے سلیف ڈائنیسٹی، جس کو مملوک ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، یعنی جو غلاموں کی حکومت ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ سلیف ڈائنیسٹی میں جتنے رولر تھے وہ سلیف تھے، اس لیے ان کو جو ہے سلیف ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے۔ سلیف ڈائنیسٹی انٹروڈکشن اسٹیبلشڈ بائی قطب الدین ایبک۔ کہ سلیف ڈائنیسٹی کے جو فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، قطب الدین ایبک ہیں۔ قطب الدین ایبک نے اس ڈائنیسٹی کو یا مملوک ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی۔ ڈائنیسٹی لاسٹڈ فرام 1206 to 1219۔ کہ مملوک ڈائنیسٹی کا جو دور حکومت ہے وہ 1206 سے لے کر 1290 تک کا ہے۔ It was first of the dynasty to the rule is the دہلی سلطنت۔ کہ جو دہلی سلطنت ہے اس کی سب سے پہلی ڈائنیسٹی جو ہے وہ سلیف ڈائنیسٹی ہے، اس کے بعد خلجی ڈائنیسٹی ہے۔ ڈائنیسٹی ended when جلال الدین فیروز خلجی overthrew the last مملوک ruler معیز الدین قائب آباد in 90۔ کہ مملوک ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو گیا جب جلال الدین فیروز نے معیز الدین قائب آباد 1290 میں اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ ڈائنیسٹی واز سکسیڈڈ بائی دا خلجی اور خلجی ڈائنیسٹی دا سیکنڈ۔ کہ اس ڈائنیسٹی کے بعد، مملوک ڈائنیسٹی کے بعد جس ڈائنیسٹی کا دور حکومت آیا وہ خلجی ڈائنیسٹی ہے، یعنی خاندان مملوک کے بعد خاندان خلجی کی حکومت کا دور ہے۔ اس کے سب سے پہلے جو رولر ہیں وہ قطب الدین ایبک ہے۔ ان کا جو رولنگ پیریڈ ہے وہ 1206 سے لے کر 1210 تک کا ہے۔ دی فرسٹ رولر آف دی مملوک ڈائنیسٹی، مملوک ڈائنیسٹی کے سب سے پہلے رولر ہیں۔ born to a Turkish family in the Central Asia, sold as a slave to محمد غوری۔ کہ محمد غوری کو ایک سلیو کے طور پر کو کسی نے بیچا۔ the ruler of the غور in افغانستان۔ کہ غور ایک جگہ ہے افغانستان میں، اس کے رولر نے محمد غوری کو جو ہے محمد غوری کو جو ہے غور جو ہے ایک جگہ ہے، اس کے رولر جو کہ افغانستان میں، اس کے رولر نے محمد یہ جو ہے قطب الدین ایبک کو جو ہے بیچا تھا ایز اے سلیو محمد غوری کو۔ ایبک روز اپ دی رینک اینڈ بیکم غوری's trust general and command۔ He was given the charge of Ghori Indian possession after 1192 میں جب غوری کا قبضہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری، یعنی جن علاقوں میں قبضہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری غوری نے قطب الدین ایبک کو دی۔ when غوری was assassinated، کہ جب غوری کا انتقال ہو گیا تو ایبک نے اپنے آپ کو جو ہے سلطان آف دہلی ڈکلیئر کیا۔ started construction of the قوۃ الاسلام mosque in دہلی۔ کہ قوۃ الاسلام مسجد کی انہوں نے تعمیر کی شروعات کی یا تعمیر کی۔ This is one of the first Islamic monument in northern India۔ He began construction of قطب مینار in دہلی۔ اور قطب الدین ایبک ہی نے قطب مینار کی تعمیر کی شروعات کی
या तामीर का काम उन्हीं के हुक्म पर आगाज हुआ. He was also known as a लाख बख्श, giver of lakhs for his generosity. तो उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है उनकी सखावत की वजह से. He reigned till the date in 12 कि उनकी जो दौर हुकूमत है वो 1206 से लेकर 1210 तक रही. He was succeeded by आरम शाह. तो उनका जो जानशीन हुआ और उनकी हुकूमत जो है उनके बाद जिसको सुपुर्द हुई वो आराम शाह है. इल्तुतमिश का जो दौर हुकूमत है वो 1211 से लेकर 1236 तक का है. 1211 to 1236. Aram Shah was a weak ruler. It is not clear whether he was a son of Aibak or not. He was conspired against by a group of nobles who invited Shamsuddin Iltutmish to be ruler. Iltutmish was a son-in-law of Aibak. Iltutmish जो है वो ऐबक का जो है son-in-law था. He ruled a Ghurid region of northern India. He was a Turkic slave born in Central Asia. Iltutmish was the greatest of the slave ruler of the Delhi. He shifted his capital from Lahore to Delhi. इल्तुतमिश ने जो कैपिटल था, जो राजधानी थी और जो पाया तख्त था उसे लाहौर से मुंतकिल करके दिल्ली मुंतकिल किया. Iltutmish forces captured Bihar in the 1210. They invaded Bengal in 1250. He completed the construction of Quwwatul Islam Mosque and Qutub Minar. कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार और क़ुव्वतुल इस्लाम की इमारत की शुरुआत की तामीर की शुरुआत की थी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, तो उस काम की तकमील जो है इल्तुतमिश ने उस काम की तकमील की. He introduced two coins of the Sultanate, the silver टांका and copper जीतल, कि उसने दो तरह की करेंसी और दो तरह के सिक्के जारी किए. एक सिल्वर का सिक्का था चांदी का जिसको टाका कहा जाता था और एक कॉपर का था जिसका नाम जीतल था. Also introduced the Iqtidari system in which the kingdom was divided into iqtas or assigned to nobles in exchange of salary. He died in 1236 and was succeeded by his daughter Razia Sultana, as he did not consider his sons equal to the task. 1236 में जो है इसका इंतकाल हो गया और इसकी जो जानशी हुई वो रज़िया सुल्ताना हुई. यानी रज़िया सुल्ताना ने इसके बाद हुकूमत के कामकाज को संभाला. गयासुद्दीन बलबन, the next notable ruler after Razia, ninth Sultan in the Mamluk dynasty. He was Wazir of grandson of Iltutmish, Nasiruddin Mahmud. Born of Turkish region, his original name was Bahauddin. Giyasuddin Balban का नाम original name Bahauddin था. He was purchased as a slave by Iltutmish. Iltutmish ने उसे खरीदा था as a slave. He rose up the rank quickly. He carried out successful military campaign as an officer. After Nasir's death, Balban declared himself the Sultan, as the former did not have any male heirs. He carried military and civil reform in administration in which earned him the position of the greatest Sultanate ruler after Iltutmish and Alauddin Khilji. Balban was a strict ruler and his court was the symbol of austerity and strict obedience to the emperor. He even demanded that people prostrate before the king. He let out serve the punishment to the slightest of offenses by so. He had a spy system to keep his nobles in check.
کہ وہ جاسوسی کا ایک سسٹم اس نے ڈیولپ کیا تھا تاکہ جو اس کے نوبل ہیں، جو اس کے وزیر ہیں، وہ چیک میں رہ سکیں. He introduced the Persian festival of Nowruz in India. کہ ایرانی جو تہوار ہے نوروز کا، اس کو انہوں نے ہندوستان میں انٹروڈیوس کیا. پنجاب saw large scale conversion during his rule. پنجاب. After his death, his grandson Qaibabad succeeded him at the throne of Delhi. Qaibabad died of a stroke in 1290 and was succeeded by his 3-year-old son Shamsuddin Khayyumars. Khayyumars was murdered by Jalaluddin Firuz Khilji, thus ending the Mamluk dynasty to replace with the Khilji dynasty. کہ مملوک ڈائنیسٹی کو جو ہے ریپلیس کر دیا خلجی ڈائنیسٹی نے. مملوک ڈائنیسٹی کے بعد خلجی ڈائنیسٹی کی حکومت آ گئی.